السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ اچانک بارش اور طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ وہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ وہ گھبرا گئے اور اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں ایک غار نظر آیا۔ وہ تینوں اس طرف بھاگے تاکہ طوفان سے بچ سکیں۔ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ بارش سے تو محفوظ ہو گئے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان نیچے گری اور غار سے باہر جانے کا رستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تینوں مسافروں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن پھر ہمت جٹا کر انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس چٹان کو ہٹا سکیں۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی، بہت زور لگایا، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ چٹان کو ذرا برابر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ وہ تینوں اب تھک ہار کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو مایوسی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ غار میں اب سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ انہیں اب اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن اب خدا ہی چاہے تو ہمیں بچائے۔ اس لیے اب ہم دعا مانگنے سے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور سب سے نیک کام کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس چٹان کو ہٹا دے اور ہماری مشکل آسان کر دے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے انتہائی بوڑھے والدین، ایک بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں جنگل جا کر اپنے جانور چرایا کرتا تھا۔ جب شام کے وقت واپس آتا ہوں تو جانوروں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب وہ دودھ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھا کہ میرے والدین تو سو چکے ہیں۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پہلے کی طرح جانوروں کا دودھ نکالا اور پیالہ پکڑ کر والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ جب میرے بچے بھوک کی شدت سے میرے پاؤں کے پاس کھڑے ہو گئے اور رو رہے تھے، میں ایسے ہی پوری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ دونوں جاگے۔ میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اس کی دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا، مجھے اپنی چچا کی ایک لڑکی سے بڑی شدید محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے لیے بہکانا چاہا، وہ مجھے روکتی رہی، لیکن مجبوری میں 100 دینار کے عوض راضی ہو گئی۔ میں 100 دینار حاصل کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ 100 دینار اکٹھے کر لیے اور اسے لا کر دے دیے۔ 100 دینار دینے کے بعد جب میں اس پر قابض ہو گیا تو اس کے دونوں قدموں کے درمیان بیٹھ گیا، تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اللہ سے ڈرو، حرام کام کا ارتکاب نہ کرو اور ناجائز طریقے سے میری عصمت دری نہ کرو۔ چنانچہ میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان سے اٹھ گیا اور تیرا نام سن کر اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا پانے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اور بھی ہٹا دے۔ دوسرے شخص کی دعا مکمل ہوئی تو اس کی دعا کے اثر سے چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ ان تینوں میں سے آخری شخص بولا، میں نے چاولوں کی ایک خاص مقدار کے عوض ایک مزدور اجرت پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو کہنے لگا، میرے کام کے بدلے میری اجرت ادا کرو۔ میں نے اسے اسی خاص مقدار سے چاول پیش کیے، لیکن وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے خفا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔
میں اس کے حصے کے چاولوں کو کھیتی میں کاشت کرنے لگا اور مسلسل اس سے کھیتی اور خرید و فروخت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس سے ایک گائے اور چرواہا خرید لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میرا حق لوٹا دو، میں نے کہا، اس گائے اور چرواہے کے پاس جاؤ، یہ دونوں تمہارے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ مزدور بولا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی ہی تمہارے ہیں۔ بس اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر رستہ بنا دے۔ جب تینوں کی دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غار کے باقی رستے کو مکمل طور پر کھول دیا اور وہ تینوں بحفاظت باہر آ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے اور اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی وہ نیکی جو وہ خلوص نیت سے کرتا ہے کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی اچھا کام کریں، دکھلاوے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حاصل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔